وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، جلسوں میں آنے کا مقصد یہاں سے جو بات بھی آپ کو دی جائے بتائی جائے اس پر عمل ہونا، اگر مقصد یہ ہے تو آپ کا اور ہمارا جمع ہونا کامیاب ہوگا، اور اگر یوں ہی آ گئے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بات سمجھائی جائے اس کو تقریر نہ سمجھ کر اپنے دلوں میں اتاریں اور یہ کوشش کریں اپنے اندر جھانکنے کی کہ جو کچھ کہا گیا میں اس میں کتنی کوتاہی کر رہا ہوں اور اپنے فرض کو کہاں تک ادا کر رہا ہوں اور کہاں تک مجھ سے کمی ہو رہی ہے، یہ غور کرنے کی کوشش کریں، تبھی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور تبھی ہم اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھا بھی سکتے ہیں۔ مسئلہ یہیں سے بگڑتا ہے کہ انسان وہ اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا، اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ میں کیا کمی کر رہا ہوں، اور دوسروں پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوسروں پر انگلی اٹھانے والے، دوسروں پر اعتراض کرنے والے، وہ نہ اپنی اصلاح کر سکتے نہ دوسروں کی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات آپ دل میں بٹھائیں کہ ہم اپنے اندر عیب ڈھونڈیں گے، اپنی برائی اپنے اندر ڈھونڈیں گے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے آپ کا، یہاں اس مدرسے سے کچھ بچے حافظ ہوئے ہیں، تو ان کو آخری آیت قرآن پاک کی پڑھائی جائیں گی اور ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی اور پھر ان کو انعام دیا جائے گا۔ الحمدللہ یہ 2 سائیکلیں بھی یہاں کھڑی ہوئی ہیں، مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ انعام کے طور پر حافظوں کو یہ 2 سائیکلیں بھی دی جائیں گی، دونوں حافظ کو ایک ایک سائیکل دی جائے گی۔ اسے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ حافظ کا اعزاز ہے اور اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے کلام کو یاد کرنے والا وہ ایک عظیم انسان بن جاتا ہے، اللہ خود اسے بڑا انعام دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی جو لوگ اللہ کی بات مان کر چلتے ہیں، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور صحیح معنی میں سچی زندگی گزارتے ہیں، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ وہ ہر انسان کی نظروں میں وہ محبوب بن کے رہتے ہیں اور ہر انسان ان کا احترام کرتا ہے، کوئی بھی ہو۔ اچھے انسان کو ہر آدمی اچھا کہتا ہے اور برے کو ہر ایک برا کہتا ہے، اپنا بھی ہو تو اس کو بھی دل سے آپ یہی کہیں گے، مانیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام کسی کے سینے میں آئے، بہت بڑی دولت اسے مل گئی، اللہ اسے اچھا کہتے ہیں، تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو اچھا ہی کہا جاتا ہے، اور اس لائن سے جو بھی جڑ جاتا ہے عزتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، اللہ ان کو خوب اٹھاتے ہیں اور خوب عزتیں دیتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ اعزاز آج سائیکل کے طور پر حافظوں کا کیا جا رہا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس اعزاز میں شریک ہو گئے جو اللہ نے اعزاز کیا تھا، آپ بھی اسی کہکشاں کے ایک ستارے بن گئے کہ جو مقبول کہکشاں اللہ نے چمکائی تھی،
اور یقیناً یہ بچے قابل مبارکباد ہیں جو حافظ ہو رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، علاقے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بچے نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ بڑے ہو کر اچھا کام کریں گے، لوگوں کو انسانیت سکھائیں گے اور اللہ سے جوڑنے کی لوگوں کو کوشش کریں گے۔ یہاں ان کے والدین بھی بچوں کے موجود ہیں، اور خاص طور پر میرے سامنے مستورات کا، عورتوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ میں بچوں کے تعلق سے آپ حضرات کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ بچوں کی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ تعلیم کی بھی فکر کریں کہ کوئی بھی بچہ وہ ان پڑھ نہ رہنا چاہیے، ہر گھر کا ہر بچہ وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ ان پڑھ میں اور پڑھے لکھے میں بہت فرق ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک بھی محسوس کیا کہ اگر ان پڑھ آدمی لڑ رہے ہیں تو ان کی لڑائی بھی وہ بہت گھنونی ہوتی ہے، اور پڑھے لکھے اگر لڑ رہے ہیں تو ان کی لڑائی بھی سلیقے کی ہوتی ہے۔ یعنی لڑائی تو ہو گئی، مگر جو ان پڑھ ہے اس کی لڑائی بھی خطرناک، اور جو پڑھا لکھا ہے تو اس کی لڑائی میں بھی سلیقہ مندی۔ علم کا اتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ انسان کو تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی تعلیم دلائیں، ہر طرح کی تعلیم دلائیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جو آپ تعلیم دے سکتے ہو، جہاں تک لے جا سکتے ہو بچوں کو لے جائیے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دین کی تعلیم بچوں کو ضرور دیجیے، کیونکہ دنیا کو صحیح رکھنے کے لیے اور دنیا کے چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مذہب کو بھی جانتا ہو اور اپنے اللہ کو بھی پہچانتا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، تو وہ انسان اس دنیا کی صحیح خدمت بھی کر پاتا ہے اور اس دنیا سے صحیح فائدہ بھی اٹھا پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ کا ڈر نہ ہو، اور تو پھر ہم نے دیکھا کہ پڑھے لکھے بھی غلط کام کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، تو پڑھ لکھ کر بھی وہ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اگر صرف دنیاوی تعلیم پالے اور اس کا تعلق مذہب سے نہ رہے تو بعض مرتبہ انسان اپنی انسانیت کو کھو دیتا ہے، اور اپنی دنیاوی تعلیم کی ترقی کے نتیجے میں وہ بہت غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جڑنا اور اللہ کی مان کر چلنا یہ اس دنیا کو صحیح رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں کبھی اس بات کی مخالفت نہیں کرتا ہوں کہ انسان کو دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، آپ پڑھائیے، خوب پڑھائیے، آگے تک لے جائیے، مگر دین سے ہٹ کر نہیں۔ اگر دین سے ہٹ کر کوئی بھی انسان تعلیم حاصل کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی ایک بہت بڑے دور اندیش نے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھ کر پڑھے لکھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے بھیڑیے ہیں، یہ پڑھے لکھے بھیڑیے ہیں۔ یہ کسی ایک بہت دور اندیش عقل مند آدمی کا مقولہ ہے جو میں آپ سے نقل کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ پڑھا لکھا انسان وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ شرم آتی ہے کہ اس نے دنیاوی تعلیم بھی لی اور اس کے پاس بہت کچھ آیا، اور پھر بھی یہ ایسے غلط حرکت کر گیا کہ جو ایک انسان تو کیا جانور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کبھی حقیقت نہ بھولو کہ ہمیں جس نے پیدا کیا، ہم اس سے اگر ہٹ کے چلیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر چلیں گے تو ہم دنیا میں ترقی چاہے ہم کر لے جائیں مگر انسانیت کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے جس پر مجھے ابھی زیادہ بات نہیں کرنی ہے، بس میں تو اتنا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دونوں طرح سے آپ تعلیم دلائیے، دنیاوی تعلیم پر بھی آئیے اور دینی تعلیم پر بھی آئیے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی خاص طور پر عورتوں سے خاص طور پر یہ بات میں کہوں گا کہ عورتوں کو تعلیم کے معاملے میں بہت بڑی ذمہ داری اس کا فرض ادا کرنا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں جو بچوں کی صحیح تربیت ہے ان کو اچھا بنانا، اس کی ذمہ داری عورتوں کی مردوں سے زیادہ بنتی ہے۔ میں اپنی یہ تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ عورت ہی وہ کسی بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور کوئی بھی بچہ جو ہم نے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں بڑے بڑے کام کیے، بڑی ترقیات کی، اور انہوں نے ہر اعتبار سے دنیا کو بہت کچھ دیا، تو جب ان کی ہم نے ہسٹری پڑھی اور تاریخ پڑھی تو پتہ لگا کہ ان بچوں کے اتنا بڑے بننے میں ان کے والدین میں خاص طور پر ان کی ماں کا بہت بڑا دخل رہا ہے، کہ ان کی ماں نے ان کے اوپر محنت کی تو وہ بچے آگے آ گئے، اور ان کا مزاج بھی اچھا بنا اور وہ تعلیم یافتہ بھی بنے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے، مگر باپ سے زیادہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ عورت کو ہر حال میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ بالغ ہونے تک تقریباً ماں کے ہاتھ میں رہتا ہے، اس کے بعد باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، مگر باپ کی ذمہ داری جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بچہ اپنی ایک عقل کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، مکمل ہونے لگتی ہے، تو وہاں وہ بات سمجھنے کے بجائے سمجھانے لگتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر ابا کے سامنے جب بات آتی ہے بچوں کی تو ماں باپ کو یہی شکایت رہتی ہے کہ بچے بڑے کیا ہو گئے، ہمیں بیوقوف سمجھنے لگے، ہمیں بوڑھا سمجھنے لگے، ہمیں پاگل سمجھنے لگے۔ اصل میں وہ پاگل سمجھتے نہیں، وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی مشورے دینے لگتے ہیں، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ ہر ایک چیز کو سیکھتا ہے۔ امی سے پوچھے گا یہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ ابا اپنے کھانے کمانے میں رہتا ہے، ابا صبح نکلیں گے شام کو آئیں گے، تھکے ماندے ہوں گے، شام کا کھانا کھائیں گے، سو جائیں گے، صبح پھر ڈیوٹی پر جانے کی فکر ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنا، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، ان کا ہوم ورک دیکھنا، ان کے گھر کا کام، تعلیم کا سب نگرانی یہ ایک عورت کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر گھر کی عورت ماں اگر اچھی ہے تو اس کے بچے، ہم نے عام طور پر دیکھا کہ اس کے بچے اچھے ہوتے ہیں۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچے پڑھے لکھے ہو جائیں۔ ماں کا کریکٹر اچھا ہے، دیندار ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے بھی اچھے بنیں۔ اس لیے یہاں جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کو خاص طور پر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری اس معاملے میں زیادہ ہے۔ یہ اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں اور اچھی تربیت کریں، اور تعلیم پر بھی مکمل دھیان دیں۔ دیکھیے، میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اچھا انسان بنانے کی ضرور کوشش کریں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، جس کو تربیت کہتے ہیں، اچھا بنانا، انسان کو صحیح راہ دکھا دینا اور اس کو واقعی اندر سے اچھا بنا دینا، یہ بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ میں۔ آج تعلیم بہت آ رہی ہے دنیا والوں کے پاس، مگر تعلیم والے اچھے انسان بہت کم نظر آتے ہیں، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کا غم ہو، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے ہوں، اپنے سے زیادہ دوسرے کا بھلا چاہتے ہوں، اپنی فکر سے، اپنے پیٹ کی فکر سے پہلے دوسرے کی پیٹ کی فکر کرتے ہوں، جن کو واقعی اپنے پڑوسی کے دکھ میں رات میں نیند نہ آتی ہو، اور جو واقعی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر وہ تڑپ جاتے ہوں، ایسے پڑھے لکھے لوگ کم نظر آتے ہیں۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر روڈ پر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے
اور وہاں سے پڑھے لکھے بھی گزرے، ان پڑھ بھی گزرے، تو ہم نے دیکھا کہ بیچارے ان پڑھ اور گنوار اجڑ وہ رک کے ایک ایکسیڈنٹ والے کا حال پوچھ لیتے ہیں، مگر جو زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں وہ گزرتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، ان کو اتنی بھی فکر نہیں ہوتی کہ اس کو فرسٹ ایڈ دے دی جائے، پہلی مدد دے دی جائے۔ یہ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا، حالانکہ پڑھے لکھے ہیں مگر پھر بھی لوگوں کی ہمدردی دلوں میں نہیں، محبت دلوں میں نہیں، ایک دوسرے کا غم دلوں میں نہیں۔ ایسی زندگی کا انسان کیا کرے؟ ایسی زندگی جینے سے تو مرنا بہتر ہے کہ آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہے اور آپ مستی میں گھوم رہے ہیں، آپ کے گاؤں کے اندر ہزاروں برائیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو فکر نہیں ہے، آپ اپنی مستی میں ہیں، اپنے کمانے میں ہیں۔ کیا کرو گے؟ کتنا بڑا پیٹ ہے انسان کا جس کو وہ بھرنے کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، اور کسی کی فکر نہیں، اپنی ایک پیٹ کی بھی کوئی فکر ہے انسان؟ ارے اللہ کہیں سے بھی بھر دے، جانور بھی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اپنے پیٹ کی کیا؟ انسان کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ درد میں کام آ جائے۔ آج پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے، تعلیم ہر طرح سے آ رہی ہے، مدرسے والے بھی تعلیم دے رہے ہیں، اسکول والے بھی تعلیم دے رہے ہیں، مگر اچھا انسان بنانے کی فکر لوگوں کو بہت کم ہے۔ اس لیے میں اس ذمہ داری میں کسی مدرسے کو یا کسی اسکول کے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں تو صرف اپنی ماں بہنوں سے اور عورتوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کا بچہ پڑھ کر اگر مدرسے سے آیا ہے، اسکول سے آیا ہے، تو آپ اس کو اچھا انسان بنائیے، اس کی اچھی سوچ بنائیے۔ اگر سوچ آپ نے اچھی بنا دی اپنے بچے کی تو انشاءاللہ اس دنیا میں اچھے ہی کام کرے گا، کبھی برا نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ نے سوچ اچھی نہ بنائی، تعلیم بہت دے دی، فکر اس کی اچھی نہ بنائی، تو اس کی سوچ غلط ہوگی تو پڑھا لکھا ہو کر بھی وہ غلط ہی کام کرے گا۔ آج کل ماحول بہت خراب ہے۔ پہلے استاذ کو کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے کو پڑھانا ہے، اس کی بوٹیاں آپ کی اور ہڈیاں ہماری، ہمیں نہیں پتا، اس کو اچھا بنانا ہے۔ پہلے اس طرح لوگ کہہ دیا کرتے تھے، اور آج یہ ہے کہ آج کے استاذ بچوں کو پڑھاتے ہوئے ڈرنے لگے کہ اگر دھمکاؤں گا تو اس کے ماں باپ آ کر سر پہ چڑھ جائیں گے۔ اور کتنے لوگ تو ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ اگر کسی کے بچے کے ایک آدھ ڈنڈا مار دیا تو اس کی رپورٹ تھانے میں جا کر کرا دی۔ اب جب ماں باپ اس حد تک گر جائیں تو اپنے بچوں کا اس حد تک پکش لینے لگے کہ ان کو کوئی ڈرا نہ دے سکے، دھمکا نہ سکے، تو پھر اس بچے کو اچھا بنائے گا کون؟ بھئی دیکھیے، آپریشن کرنا ہے تو نشتر تو مارنا ہی ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن بھی کر دیجئے مگر چھری مت چلائیے گا، چاقو مت لگائیے گا، قینچی مت چلائیے گا، اور اچھا بھی کر دیجئے، آپریشن بھی کر دیجئے، تو یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ آپ یہ بھی کہیں کہ دوا بالکل کڑوی نہ ہونی چاہیے مگر علاج کر دیجئے، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ایسے بندے کا آپریشن کیسے ہوگا۔ آج یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ مدرسے سے یا گلی سے روتا ہوا گھر میں آ جائے، اس کی ماں دوڑ کر پوچھے گی کیا ہوا بیٹا، تو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں کے بچے نے مارا ہے، تو بہت سی عورتیں تو بغیر برقعے کے ہی باہر نکل آئیں گی، میں دیکھتی ہوں میرے بچے کے کیسے ہاتھ لگا دیا، اور بچوں کی لڑائی میں کتنے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، مقدمات شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے آپ کا بچہ باہر سے آیا، وہ صحیح ہے کسی نے اس کو مارا، تو اب اس مار میں آپ دو طرح کا ذہن بنا سکتے ہو۔ اگر بچے نے مار بھی کھائی ہے تو دو طرح کا ذہن بنا سکتے ہو، بیٹا پتھر اٹھا تو بھی مار کے آ۔ ایک ذہن تو یہ بناؤ آپ کہ جب بھی تجھے کوئی مارے تو تو بھی مارا کرنا اس کے، ایسا ذہن بناؤ بچے کا کہ جب بھی تجھے کوئی چھیڑے، تیرے مکہ مارے تو تو لات مار دے، تیرے وہ ہاتھ مارے تو تو پتھر مار دے۔ بیٹے چھت کے نہیں آنا، گھر میں روتے ہوئے نہیں آنا، اپنا بدلہ لے کے آنا ہے۔ ایک تو اس طرح آپ اپنے بچے کا ذہن بنا سکتے ہیں، اور دوسرا ذہن یہ ہے کہ جب بچہ روتا ہوا ہے تو آپ اس کو دلاسا دیں، اس سے پوچھیں کیا بات ہوئی۔ اگر واقعی ہمارے بچے کی غلطی ہے تو آپ پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو آپ نے ایسا کیا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس کو غصہ آ گیا ہوگا، اس نے تیرے مار دیا۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو کہیے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اس نے ایسا کر دیا، ہم اس کے ابا سے کہہ دیں گے، صبر سے کام لیا کریں. لڑا نہیں کرتے، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دیا کرتے. ایک ذہن یہ ہے کہ آپ بچے کو اس طرح سمجھائیں. اب اگر پہلے والے انداز پر چلو گے تو یہ بچے جھگڑالو ہی بنیں گے، اور کیا بنیں گے؟ پھر بڑے ہو کر آپ کے ساتھ بھی جھگڑا ہی کریں گے. اور آپ اگر بچپنے سے ذہن بدلو گے، آہستہ آہستہ ذہن بدلو گے، بچے کا ذہن جیسا پلٹ دے ویسے بچے بن جاتے ہیں. ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بیٹھے، اب عورتیں بیٹھ گئی، زیادہ تر عورتیں بیٹھتی ہیں، تو وہ تیرا پھوپھا ایسا تھا، اور اس کا چچا ایسا تھا، اور چچا نے ایسا کیا، اور اس نے ایسا کیا، سارے خاندان، سارے رشتہ داروں کی برائی بچوں کے سامنے کر رہی ہیں. تو کیا ان رشتہ داروں کی محبت اس کے بچے کے دل میں بیٹھ جائے گی؟ خود سوچ لو. جب آپ اپنے رشتہ داروں کی برائی اور اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھانجوں کی ہی، اپنے بھائی کی ہی آپ برائی کرنے لگو گے، تو بچوں کے دلوں میں بھی رشتہ داروں کی طرف سے وہی جذبات پنپیں گے. ہمارا چچا غلط ہے، ہمارے ماموں بھی غلط ہے، اماں یوں کہہ رہی تھی، اور ہمارے وہ بھی غلط ہے، ہماری امی یوں کہہ رہی تھی، وہ یوں بتا رہی تھی، اس کے دادا ایسے تھے اور اس کے پردادا ایسے تھے. تو بچہ ویسے ہی ذہن بننے لگے گا اس کا بھی، اور نفرتیں دل میں آئے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. بچے آپ کے درمیان میں، ماں باپ کے درمیان میں بیٹھے تو ماں باپ کو کبھی بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بچے بھی آگے چل کر برائی کرنے والے بنیں گے. تعلیم دلا دینا بہت آسان ہے. بڑے بڑے کالج، بڑے بڑی یونیورسٹیاں لوگوں نے مہنگی سے مہنگی قائم کر دی، مگر میرا شکوہ ایک ہی ہے کہ لوگ انسان بنانے کی فیکٹری دنیا میں کوئی نہیں لگا رہا ہے. انسان بنانے کی فیکٹری لگاؤ ان مدرسوں میں، ان مسجدوں میں، اور ان اسکولوں میں اور کالجز میں. ان میں انسان بناؤ. پڑھے لکھے تو بہت ہو گئے، مگر ہمدردی رکھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ایسا ڈاکٹر بنا دو نا کہ وہ 10 روپے میں علاج کرنے لگے. آپ سبوں کو ڈاکٹروں سے شکوہ ہے، سبوں کو ڈاکٹروں سے شکوہ ہے کہ چیک اپ کے نام پر 10,000 روپے نکال دیے. ابھی ہوا کچھ بھی نہیں، چیک اپ پر 10,000 روپے اس کی جیب سے چلے گئے. چھٹمل پور میں ایک بچے کی پیدائش کا مسئلہ تھا، تو ایک صاحب میرے پاس 3 دن کے بعد آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ مدد کر دیجئے. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہ جی میری بہو یہاں ایڈمٹ ہے فلاں نرسنگ ہوم میں، اور 3 دن سے ایڈمٹ ہے اور بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی. آپ کچھ پانی بھی پڑھ کے دے دیجئے، میری کچھ مدد بھی کرا دیجئے. میرا 25,000 کا بل پرسوں سے اب تک بن چکا ہے. میری ایک موٹر سائیکل تھی، وہ بھی میں بیچ چکا ہوں. میں نے کہا بھئی 3 دن سے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ 3 دن سے کہ اب ہوگا، اب بچہ ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا. 3 دن ہو گئے. میں کہا بھئی میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی کہ کیسی تو وہ دائی ہے یا کیسی وہ نرس ہے جسے یہی پتہ نہیں کہ بچے کی پیدائش میں ابھی کتنا ٹائم ہے کتنا نہیں. پھر میں نے ان کو مشورہ دیا، ان کو 1-2 آیتیں پڑھ کر بتائی قرآن پاک کی. میں نے کہا تم اپنے گھر لے کے جاؤ، جس حال میں بھی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ پڑھ کے پانی پلاؤ، اور وہاں کی دائی سے مشورہ کرو. اس دائی نے بتایا کہ ابھی 8 دن لگیں گے، اور ویسے ہی ہوا. اور اس کا 3 دن میں 25,000 کا بل نرسنگ ہوم والے نے بنا کے اس کے ہاتھ میں اس کی موٹر سائیکل بھی بک گئی. یہ ان پڑھ لوگ تھوڑا ہی ہیں جنہوں نے نرسنگ ہوم کھول رکھے ہیں. وہ تو وہاں اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں. ارے کیا کر رہے ہو بھائی؟ پڑھ لکھ کر ایسی حرکتیں. سب کو شکوہ ہے کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں آپ اچھے سے اچھا ڈاکٹر بناؤ جو واقعی پیسے سے زیادہ مریض کی فکر کرے، مریض کی جیب کی فکر نہ کرے کہ اس کی جیب میں اس سے پیسہ کیسے نکلے گا. ایسے ڈاکٹر بناؤ. میرے بھائیوں، اس کی ذمہ داری صرف ایک کی ہے کہ انسان کی، جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ماں. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے بچے کو اچھا مولوی بنانا چاہتی ہے، اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے، تو بچپنے سے اسے لوگوں کی خدمت کا جذبہ سکھائے. کہ آپ کو لڑائی جھگڑے والی تربیت نہ بناؤ، جھگڑے ختم کرنے والی تربیت کرو. ان کی اچھا بنانے کی فکر کرو، اچھی سوچ بناؤ.
تو یہ بچے آگے چل کر اچھا سوچیں گے، آپ کے لیے بھی اچھا سوچیں گے، اپنے گاؤں کے لیے اچھا سوچیں گے، اپنے ملک کے لیے اچھا سوچیں گے۔ ورنہ تو جیسا ذہن بناؤ گے ویسی نسلیں بنیں گی اور تباہ ہو جاؤ گے ان غلط سوچ کو اور غلط فکر کو پکا لینے سے۔ ایک مرتبہ میرے ایک دوست تھے، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سچا واقعہ انہوں نے بتایا۔ اب ان کے ساتھ میں کچھ بچے بھی تھے۔ اب وہ بچے رات میں اپنا کھیل لیں تو ایک کیبن میں 5-6 سیٹیں ہوتی ہیں، تو اب ان کے شور کرنے سے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب انہوں نے 1-2 مرتبہ کہا بھائی ان بچوں کو خاموش کر لو، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے بچوں کو خاموش کیا، بچے ہیں پھر رونے لگے، پھر شور کرنے لگے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا اور ان کا 1-1.5 گھنٹہ سونے والوں کا خراب ہو گیا، تو انہوں نے پھر دھمکاتے ہوئے یوں کہا اس بیچارے مسافر کو کہ ان کو خاموش کرتے ہو یا نہیں، یا ہم خاموش کر دیں؟ وہ سمجھ گئے کہ بھئی اب لڑائی کی نوبت آ سکتی ہے، بچے بچے ہیں۔ وہ اکیلا مسافر، 2 بچے ان کے ساتھ میں 3 بچے۔ اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی دیکھو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، بچے تو بچے ہی ہیں، مگر یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو سونے نہیں دے رہے، مگر میری ایک بات سن لو بھائی، یہ بچے اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں، میں ان کو لے کے جا رہا ہوں، فلاں اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ ابھی ان بچوں کو پتہ نہیں ہے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مگر میں نے ان کو بتایا نہیں۔ اب میں نے بتایا اس لیے نہیں کہ بیچارے وہاں جا کر تو ان کی حالت خراب ہونی ہی ہے، ماں کو دیکھیں گے مری ہوئی، تو میں تھوڑا سا پردے میں رکھا ہوا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کم از کم اسٹیشن تک تو یہ ہنس کھیل لیں، وہاں جا کے تو غم کے پہاڑ ٹوٹنے ہیں۔ اب میں اس لیے ان کو زیادہ بتا نہیں رہا ہوں، اگر ابھی بتا دوں تو ابھی خاموش ہو جائیں گے، اگر ان کو بتا دوں بلکہ خاموش ہونے کے بجائے رونا اور چلانا شروع کر دیں گے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جتنے سوار تھے جب انہوں نے یہ سنا، اب وہ خود بخود بچوں کے ساتھ لگ گئے کہ بھئی اسٹیشن تک ان بچوں کو بہلاؤ اور پھسلاؤ، ان کے ساتھ تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا، ان کی تو اماں کا انتقال ہو گیا، مر گئی بیچاری۔ اب ان کے غم میں لگ گئے، وہ جنہیں نیند نہیں آ رہی تھی اب وہی ان کے غم میں لگ گئے، کوئی ٹافی دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں آگے ان کو غم کی خبر ملے گی۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے، انہوں نے جب ان کے ساتھ یہ ہمدردی دکھائی تو اسی بندے نے ان سے یہ کہا پھر بعد میں کہ دیکھو ابھی آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی اور ابھی آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے، ان میں سے کسی کی ماں نہیں مری ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انسان اگر اپنی سوچ تھوڑی بدل لے، وہی کا وہی انسان جہاں ابھی وہ بہت تکلیف محسوس کر رہا ہے وہیں وہ اپنے اندر دکھ محسوس کرنے لگتا ہے سامنے والے کا۔ تھوڑا سوچ بدل لے۔ میں نے آپ کی سوچ بدلی، صرف بچے بھی وہی، شور بھی وہی، سٹ بھی وہی، سب کچھ وہی، مگر آپ کی سوچ بدل دی تو ذرا سی سوچ بدلنے سے آپ کو ہمدردی پیدا ہو گئی۔ یہ سوچ اور یہ فکر نسلوں میں اگر زہر گھولو گے، اپنے پڑوس کا زہر گھولو گے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں برائی کرو گے، یہ بتائے گی ماں، وہ بتائے گی، ہزاروں باتیں کرے گی، باہر سے لڑکے آیا تو بدلہ لینے کی بات بتائے گی، اور 2-4 کی آگے اور بتا دے گی، اور غصہ کرے گی تو وہاں اسکول سے ہی ہٹا دے گی۔ یہ طریقے سب غلط ہیں۔ اچھا انسان بناؤ کہ انسان کو دیکھ کر واقعی اس کے دل میں ہمدردی، انسان نہیں جانور کو دیکھ کر بھی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھی بنے تو بچپنے سے انہیں سب کے لیے اچھا بناؤ تو آپ کے لیے اچھے بنیں گے۔ جب آپ دوسروں کے لیے اچھا نہیں بنا رہے ہو تو وہ بڑے ہو کر بڑھاپے میں آپ کو بھی لات ماریں گے۔ آج ماں باپ کو شکایت ہے اور ہر ایک پریشان ہے، بچہ بڑا ہوا اور ماں باپ کی شکایتیں شروع ہو گئی اولاد سے۔ پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اولاد کو صحیح بنانے کی خود فکر کریں۔ ماں باپ کے حقوق اولاد پر بڑے ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ اب صبح کو مدرسوں میں تو فری کی تعلیم ہے،
یہاں تو پبلک پیسہ دیتی ہے اور کام چلتا ہے، فیس بھی دینی نہیں پڑتی ہے، تو ماں باپ کا دیکھو کیا حال ہے۔ فری کی تعلیم میں کتنے تو منہ بھی نہیں دھلتے کہ مدرسے والے دھل دیں گے جا کے۔ اسکول بھیجیں گے تو وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں، تو ڈریس بھی بدل کے بھیج دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کی فکر کرو، تعلیم دو، کوئی بھی جاہل نہ رہے۔ جہالت بہت بری چیز ہے، اندھیرا ہے اندھیرا، اور تعلیم روشنی ہے۔ اندھیرے میں انسان بھٹکتا ہے اور روشنی میں انسان صحیح راستہ پاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ تعلیم کے ساتھ آپ اس انسان کو جو تعلیم کا اصل مقصد ہے اچھا انسان بنا دینا، وہ آپ بنا دو۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ دونوں کام ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ اس دنیا کا نظام ہی بدل جائے گا اور بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اور اگر اس پر توجہ نہ دی گئی اور اسی طرح چال چلتے رہے تو پھر وہی جس نے کہا تھا کہ پڑھے لکھے بھیڑیوں کا راج ہوتا جا رہا ہے، پڑھے لکھے بھیڑیے گھوم رہے ہیں، تو سب جگہ ہر قدم پر تمہیں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو تمہاری ہمدردی اپنے دل میں نہیں رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو کہ ان کے دل میں کیسے ہمدردی تھی، کیسا جذبہ انہوں نے پیدا کیا تھا۔ صحابی آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، سب سے اچھا کام کون سا ہے انسان کرے؟ فرمایا ننگے کو کھانا کپڑا پہنا دے جا، سب سے اچھا کام ہے۔ پھر آ کر کوئی پوچھ رہا ہے سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ کسی کو بتایا جاؤ بھوکیوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر آگے کسی تیسرے نے پوچھا سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ فرمایا اپنے پڑوسی کا جا کر خیال کر، سب سے اچھا کام یہ ہے۔ یعنی جب بھی صحابہ نے سوال کیا کہ کون سا کام اچھا ہے، تو ہم نے جہاں تک پڑھا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں فکر دلائی کہ لوگوں کا خیال زیادہ کرو، انسانوں کا خیال زیادہ کرو۔ جہاں تک نماز روزے کا حج کا سوال ہے وہ تو اللہ کا فرض ہے میرے بھائیو، اس کو پورا کیے بغیر تو انسان ہی نہیں، اپنے مالک کا نہیں بن سکا تو دنیا والوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو پہلا فرض ہے۔ مگر آپس میں جو آپ کے اس دنیا میں جینے کے جو ایک دوسرے کے حق ہے وہ بھی تو پہچاننے چاہیے انسان کو۔ اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے اور اس دنیا میں ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ چلنا ہے، تو وہ بھی تو پہچاننا چاہیے۔ اس لیے میری بات لمبی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنی ماؤں سے خاص طور پر یہ پر امید رہوں گا کہ یہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو الگ صبح اٹھا کر اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گی، ان کو نماز بھی پڑھوائیں گی، ان کا دل اچھا بنانے کی کوشش کریں گی، اور ان کی تربیت میں جتنا بھی ان سے ہو سکے گا اس سے زیادہ بڑھ کر وہ کوشش کریں گی کہ ان کے بچے پڑھے لکھے بھی بنیں اور اچھے بھی بنیں۔ انشاءاللہ اگر انہوں نے فکر کی تو دیکھ لینا کہ اس گاؤں کا اور اس محلے کا ایک نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت والا نے ہمارے درمیان جس اچھوتے انداز سے ہمیں باتیں بتلائی ہے اور نصیحت فرمائی ہے، تو حضرت تو جو نصیحت فرما دی ایسا نہیں وہ حضرت کے ساتھ نہیں جانی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے حضرت والا کی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو باتیں نکلوائی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے اپنی ماں بہنوں بھائیوں سے بھی گزارش ہے بطور خاص حضرت والا نے جو ہمدردی اور انسانیت کے بارے میں اور
مدارس کے طلبہ اور بچیوں اور بچیوں کے بارے میں جو ہے ہم نصائح فرمائے ہیں اور نصیحتیں کی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے اندر ڈالا جائے اور ان کو اپنی زندگی کا جزء لائن پک بنایا جائے، ان کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنایا جائے کہ وہ ہماری زندگی سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے جس طرح سے اسکول میں، بڑے سے بڑے اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں بہترین سے بہترین سرما، تیل اور منہ بالکل صاف ستھرا ہو کر کے کپڑے اور ڈریس پہنا کر کے ہم اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ مدارس بھی میرے بھائیوں، یہ جو صفائی ستھرائی ہے، یہ صفائی ستھرائی آپ کو مدارس ہی نے دی ہے، یہ مدارس ہی نے سکھائی ہے۔ آج یہ طریقہ ہم سے غیروں نے لے لیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے حضرت والا نے جو باتیں بتلائی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ اکتا گئے ہیں، آپ کے اندر چاشنی اور شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے جو شاعر اسلام اور نعت خواہ آپ کے درمیان میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اور سنا ہے تو انہوں نے دل موہ لیا ہے، دل جیت لیا ہے۔ یقیناً جو بھائی ابھی آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ان کی نعت کو سن کر اشش کریں گے اور سنیں گے تو سر دھنیں گے۔ تو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے، رفیق محترم قاری محمد عثمان صاحب سلیم پوری امام مسجد جوالہ پوری سے وہ مائک پر تشریف لائے اور ہم سب سامعین کے سامنے اپنی نعت پیش فرمائیں۔ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں بھائی، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے میٹ پر بیٹھ جائیں، اور جو بڑے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو جگہ دیں۔ نعت پاک کا حکم ہوا ہے، آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں، دو چار مصرے آپ سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ وہ سب کے بعد نبیوں میں اگرچہ آنے والا ہے، وہ سب کے بعد نبیوں میں اگرچہ آنے والا ہے، وہ سب کے بعد سب کے بعد نبیوں میں اگرچہ آنے والا ہے، اگرچہ آنے والا ہے خدا کے بعد، لیکن مرتبے میں سب سے ماشاءاللہ بہت خوب، خدا کے بعد لیکن مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب کے بعد نبیوں میں اگرچہ آنے والا ہے۔ حوصلہ افزائی کرتے رہیں بھائی، ماشاءاللہ بہت خوب۔ عطائے سنت سرکار کا جذبہ نہ ہو جب تک، ماشاءاللہ بہت خوب۔
عمر بھر کرتا رہے بیکار سجدہ ہے، کوئی بھی عمر بھر کرتا رہے بیکار سجدہ ہے، وہ سب کے بعد نبیوں میں اگر